نہ نصیب سے شکوہ ہے اب، نہ تم سے کوئی امید ہے، کافی ہے مجھے اللہ اور اپنی مانگی ہوئی ہر دعا پہ یقین ہے۔ اب تم یہ کہو گے اگر کہ التجائیں عرش سے موڑ دی جاتی ہیں تو یہ صرف التجاؤں کی نہیں بلکہ عرش والے کی بھی توہین ہے۔ منزل کا پتہ کھو کر راستوں میں بھٹک رہے ہو در بدر، اور پھر پوچھتے ہو کہ یہاں ہر شخص کیوں غمگین ہے۔ دیکھو کتنی بے رنگ ہو گئی ہوگی کائنات بن خدا کی، وہی تو رونق ہے اس کی، وہ ساتھ ہو تو سب رنگین ہے۔ قبول کرتے نہیں ہو تم کوئی بھی حقیقت، اپنی نہ ملے تو ٹھکرا دیتے ہو خدا کی بھی محبت۔ سر جھکا لینا کافی نہیں، دل جھکاؤ کہ بات بنے، تبھی تو ہر دعا کے اختتام میں لازم آمین ہے۔ کیوں خفا ہوئے بیٹھے ہو خدا سے ذرا سی دیری پر، اس کا ایک حکم بھاری ہے وقت کی ہر گھڑی پر، وہ تو لاڈ کرتا ہے اور تمہارے ماتھے پہ شکن ہے، وہ چاہتا ہے تم پکارو اسے، وہ تمہاری آواز کا شوقین ہے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، زندگی رک گئی ہے مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہے ابھی مگر بہار بھی آئے گی، سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ کیوں رک گئے ہو، کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے۔ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے، تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوفزدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے، تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا، ابھی تو انگنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے، تو پھر چھوڑو اس ضد کو جو چلا گیا، اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں، اور یاد رکھو اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلش اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والے انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہاں فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر
اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا۔ کیوں مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں بھی ہوتی، جیسے حضرت نوح کی اپنے بیٹے کے لیے، جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی اس دنیا کے لیے، اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی محدود عقل سمجھ نہیں پاتی، لہٰذا دعا ضرور کریں اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پہ بے حد مہربان ہے۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ جی، میں نے اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو میں نے دعا کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ بے شک میرے رب تو بہت مہربان ہے، تو اتنا رحیم ہے کہ تیری رحمت کے سہارے مشکل سے مشکل راستہ بھی بآسانی طے ہو سکتا ہے۔ میرے رب ہم سب تیرے کن کے محتاج ہیں۔ جمعہ کے بابرکت دن کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین۔